اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ حضرت داران امام شب جمعہ اور آخری شب جمعہ ہے ماہ مبارک کی، ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ، اور کل کیا جمعہ لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، یہ رات اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے، رات بھی ویری امپورٹنٹ، اور جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا وہ بھی آج ہی کی رات کے لیے، یا سار اللہ وابن سارہ، جو خواہش جو آرزو ہمارے دلوں کی ہے وہ اس دو جملوں میں، یہی دعا ہے کہ جب انشاءاللہ امام آئے تو ہم امام کی نصرت کریں انشاءاللہ، اور ویسے بنے جیسے امام کے لشکر میں ہم شامل ہو سکیں۔ یہ سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی عزت، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا ہوں، ایزی لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ سو امپورٹنٹ کہ اگر میری قسمت میں نہیں ہے خدا نخواستہ، یا میں نہیں جا سکوں، تو ہمارے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے ہماری زندگی کا، سب سے بڑا ڈیزاسٹر۔ یہ جو اتنی عبادتیں کی ہیں اس کا کیا ہونے والا ہے؟ کہاں رہیں گے اگر امام کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو یہ خواہش ہونا ہماری، یہ تمنا ہونا، یہ آرزو ہونا کہ میں جاؤں اور امام کو جوائن کروں، جب تک اس آرزو کو ڈیولپ نہیں کریں گے عبادتوں کی قبولیت نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب تک اس کی ہم کو عادت نہ ہو، ہمارے دل میں خواہش ہونا کہ میں امام کو جوائن کروں، میں امام کو جوائن کروں، میں امام کو، مقصد یہی ہے۔ اب دعائے کمیل آپ نے پڑھی، دعائے کمیل غیبت امام میں بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، یہاں تک اس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ 40 دن اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو زیارت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 1000 دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ دیکھو ہر بندہ دعا مانگ رہا، بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں، دعا مانگتے جاؤ، لیکن کیا ان دعاؤں میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، I want to meet you مولا؟ نو، میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں کوئی مانگتا ہوگا، میجورٹی کیا ہے، سب کیا کرتے ہیں ہماری دعا میں ہے، یہ دعا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہم بولتے ہیں کہ مولا I want to see you، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا، میں آپ سے ملنا چاہتا، ہم بولتے ہیں، we don't say۔ then how we are expecting، پھر ہم ایکسپیکٹ کیسے کر رہے، امید کیسے رکھ رہے کہ امام تم کو کچھ دے گا؟ وہ کریم ابن کریم ہے، دے رہا، امام علی کا بیٹا ہے، اس دور کا علی ہے، لیکن ہم امام کو جو شکایت ہے، کل کا واقعہ آپ کے سامنے، میں سٹوری نہیں سنایا کل مقدس کی، بیداری کے لیے سنایا، اویئرنس کے لیے سنایا، ذہن کو کھولنے کے لیے سنایا۔ یہ ڈم ذہن کو لے کے اگر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، امام تڑپ کے بولتا ہے کہ میری غیبت میرے شیعوں کے لیے کب ہے؟ کب میں نے اپنے شیعوں کی مدد نہیں کی؟ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے اس کو لبیک نہیں کہا؟ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کا رسول دعا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کون سی دعا کس سے مانگنا، بات آ گئی ذہن میں تو سنا دیتا۔ اللہ کے رسول شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں، بصرے کا یا بغداد کا واقعہ ہے، ایک شخص کو پھانسی ہو گئی تھی، پھانسی کی سزا، اور وہ حق پہ تھا، بے گناہ تھا، پھانسی کی سزا ہوگی، بنی عباس کی حکومت، وہ بار بار اللہ کے رسول کو پکار رہا تھا، اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، غور سے سنیں، ظلم ہو رہا تھا، اور بار بار وہ پکارا تھا جیل میں،
کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ، مولا محب اہل بیت تھا، ہم جیسا تھا. کل اب اس کی وہ موت ہے، کل موت ہے. آج رات میں شب میں سرکار آئے، اللہ ہم کو رسول کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، سرکار کی زیارت ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ. سرکار آئے، آ کے کہا کہ اے میری امت کا، اے میرا مسلمان، اے میرا بھائی، تو یہ بول تو بار بار کیوں پکار رہا؟ اس نے کہا آپ جانتے کہ کس پریشانی میں ہوں؟ تو کہا میں آ گیا تیری مدد. تو اس نے کہا میں اتنے دن سے آپ کو آواز دے رہا، آپ اب آئے؟ تو واقعہ بہت بڑا ہے، میں صرف دعا کے حوالے سے بتا رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طریقے سے تجھے دعا مانگنا تھا تو نے اس طریقے سے نہیں مانگی. پوچھا کیسے؟ تو اب سنو. کہا کہ اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے، انہیں موت سے لے کے پورا برزخ، برزخ سے لے کے قیامت، قیامت سے لے کے جنت تک، آخرت کے لیے جو دعا ہمارے اس میں، ہمارے ذہن میں یا ہماری دعاؤں میں، یہ دعا ہے ہی نہیں. کبھی کوئی آخرت کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے کہ میری موت اچھی ہو، میری برزخ اچھی ہو، میری لحد اچھی ہو. بہت کم مانگتے. جبکہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا رسول کا بولو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی 3-4 دن ہوں آپ کے پاس. اللہ کا رسول بولتے کہ آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے، موت سے لے کے، میں اپنی ٹاپک پہ ہی، آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو 4 واسطے دے. میرا واسطہ دے، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے. 4 یہ واسطے دے کر اللہ سے دعا مانگ کے موت سے لے کے قیام، برزخ، برزخ سے قیامت، قیامت سے جنت تک. اس لیے کہ قیامت کو بھی کوئی معمولی چیز مت سمجھو. 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے. میری ٹاپک میں نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں، 50,000 سال ایک دن کھڑے رہنا ہے اللہ کے سامنے. نماز کو نہیں کھڑے رہتے 50,000 سال. اچھا یہ ریلیکس ہیں ہم کہ مجھے تھوڑی ڈرنا ہے، وہ ڈرے گا. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ میں تھوڑی ڈروں گا، میں تو نیک ہوں، یہ تو کسی اور کے لیے. ہر روایت کو اپنے اوپر لو، دوسروں کے لیے مت لو. تو آپ نے کہا کہ 4 معصومین کا واسطہ دو آخرت کے لیے، میرا واسطہ دو، میری بیٹی کا واسطہ دو، دونوں میرے بچوں کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سب کے لیے، بیدار ہو کے سنو. اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، تمہارا باس ظلم کرے، کوئی جج ظلم کرے، کوئی انسان ظلم کرے، کوئی بھی آپ کا مطلب کوئی بھی ظلم کرے، آپ دیکھ رہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا، تو اللہ کا رسول بولتا اگر کوئی ظلم کے لیے، ظلم سے بچنا چاہ رہا اور یہ وہ چاہتا کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو، تو میرے بھائی علی کا واسطہ دے. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ امام علی پہ خود اتنا ظلم ہوا، دروازہ جلایا گیا، شہزادی کے اوپر اتنا ظلم ہوا، علی نے تو کچھ نہیں کیا. کہا وہ میرا اور میرے بھائی کا ایک معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے بدلہ کیسے لیتا. اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے، یہ تو کبھی نہیں کریں گے ہم دعا، شیطان سے بچنا ہے تو میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو، انہیں چوتھے امام کا. اس کے بعد کہا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا کہ اگر علم میں اضافہ چاہتے، نالج میں اضافہ چاہتے، تو میرے 5ویں اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں آ جاؤ تو میرے 7ویں وارث، پریشانیوں میں آ جاؤ، پریشانی دور نہیں ہو رہی. اب میرے ذہن میں اتنے اعمال ہیں کہ 7ویں امام باب الحوائج، تو اللہ کا رسول بولتا کہ میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرے گا. 7ویں امام سے 1000 اعمال ہیں کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، کیسے تمہاری دعائیں. 14,000 سلوات کا بھی ایک امام کا ایک عمل ہے جو ہم لوگ کاظمین میں جب جاتے ہیں ہر سال زیارت پہ تو کاظمین میں کرتے ہیں. وہ عمل ایک پہ ایک عمل ہے، بڑا مجرب علم، 14,000 مرتبہ سب مل کے بیٹھ کے سلوات پڑھنا ہے اور امام کو ہدیہ کرنا ہے. بہت آسان عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. بہرحال اس کے بعد رسول نے کہا کہ اگر سفر پہ جا رہے تو یہاں کے لیے بہت اچھا، کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا رسول کا وعدہ کہ میرے 8ویں وارث کا واسطہ جب تم نکلو گھر سے تو جیسے نکلے ویسی خیریت سے تم واپس آؤ گے، 8ویں امام کا واسطہ. اس کے بعد کہا رزق میں. اچھا میں ایک بات یہاں روک کے بول دوں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا کہ یار ایسے واسطہ دو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. نہیں،
یہ بتایا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی سے بھی مانگو، یہ بھی کہا گیا، لیکن اس طریقے سے مانگنے سے دعا جلدی قبول ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں معصومین تو بہت بڑی بات ہے، خنبر اور فضہ سے مانگو ملتا ہے، ایمان تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہا رزق میں برکت چاہتے ہیں، حلال رزق میں، تو میرے 9ویں وارث کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کیا گیا عبادتوں میں کثرت سے عبادت کرنا چاہتے، تم کو شوق ہے عبادت کرنے کا اور موقع نہیں مل رہا، تو کہا 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو۔ اس کے بعد یہ بات میں نے چھیڑی کیوں، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھا، گردن پہ رکھا، یہاں گردن پہ رکھ کے کہا اگر تمہاری گردن پہ تلوار آ جائے، اب اگر گردن پہ تلوار آ گئی تو کتنی دیر کی مہلت رہتی؟ چند لمحے، فیو سیکنڈز، تلوار چلے گی مر جائے گا۔ کہ اگر گردن پہ تلوار آ جائے اور اس وقت تم میرے بیٹا قائم کو پکارو گے تو وہ اسی وقت آ کے مدد کرے گا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو میں یہی بولنا چاہ رہا، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ امام کو پکارتے کتنا، مصیبتوں میں کتنا پکارتے ہم امام کو، کتنا ہی۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بولوں، ہر سال عمرے پہ بھی جا رہے، حج پہ بھی جا رہے، ہزاروں لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، یہاں سے بھی کئی لوگ جاتے ہوں گے، خانہ کعبہ جاتے ہو، تم کو معلوم ہے کعبے کی تصویر سب کے سامنے۔ آج میں ایک جگہ گیا تھا افطار پہ، وہاں کعبہ بتا رہے تھے، تو وہ دیکھ کے فوراً وہ جگہ یاد آ گئی کہ جہاں امام آئیں گے۔ خانہ کعبہ جاتے ہو، جا کے دیکھتے ہو، پتا ہے کسی کو پتا ہے؟ آپ بلینکلی میں پوچھ رہا سب سے، معلوم ہے کہ امام آئیں گے کہاں، کون سی دیوار پہ آئیں گے؟ کعبے کی فرنٹ ڈور پہ آئیں گے یا رائٹ سائڈ پہ آئیں گے یا پیچھے کے دروازے پہ آئیں گے؟ کہاں آئیں گے امام؟ کون سے کارنر پہ آئیں گے؟ رکن یمانیہ اور حجر اسود کے پاس۔ جبھی بھی کعبہ جاؤ، خانہ کعبہ جاؤ، اس جگہ پہ جا کر امام کو پکارو۔ امام یہی بول رہا کہ کتنی معرفت ہے، شیخ صدوق سے ملاقات زمانے کے امام کی وہاں پہ ہی ہوئی تھی۔ شیخ صدوق جیسی شخصیت، شیخ مفید کے استاد، یعقوب کلینی کے شاگرد، حسین بابی خمی کے شاگرد سے ملاقات امام کی وہیں ہوئی تھی، مشہور۔ اور وہاں امام نے ان سے، غور سے سنے، امام نے ان سے کہا تھا جب وہ پریشان تھے برزخ کے غیبت کے معاملے میں، تو شیخ صدوق سے امام نے آ کے وہیں پہ خواب میں ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا تھا کہ اے شیخ تم کیوں گھبرا رہے، تم تو ہماری دعا سے پیدا ہوئے۔ کتنی پیار سے محبت سے بولا، تم کیوں کنفیوز ہے، تم تو میری دعا سے پیدا ہوئے، تمہارا نام تو میں نے رکھا۔ تو شیخ نے کہا کہ مولا پھر میں اب کیا کروں؟ تو کہا تم میرے لیے کتاب لکھو، امام خواہش کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے، کہا میرے لیے کتاب لکھو غیبت کے اوپر۔ اس سے بہتر کتاب اس وقت ہماری لائبریریز میں نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے امام کے حکم سے کتاب لکھی، اتمام دین و اتمام نعمہ، یا اتمام نعمہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اس کا پاکستان میں اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو انگلش میں آئی نہیں آئی، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ اردو میں ہو گیا۔ اتمام نعمہ انہوں نے پوری کہاں سے لیا؟ پورے نبیوں سے لیا کہ کون سے نبی زندہ ہے، اور اتنی لمبی نبیوں کے علاوہ اور کتنے لوگوں کو اللہ نے لمبی زندگی دی۔ امام کے اوپر مکمل ایک جامع کتاب شیخ صدوق کی، جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے، امام نے ان کا نام رکھا۔ کتنا بڑا آنر! اف یو ڈو سم تھنگ آپ کو یہ آنر ملتا۔ آپ کو معلوم ہے انقلاب کے بعد، ابھی ریسنٹلی ایران کا 79 میں انقلاب آیا، انقلاب کے بعد ان کی خبر کہاں ہے پتہ ہے؟ شیخ صدوق دفن کہاں ہے؟ دوستو یہ بیداری کو پیدا کرو۔ یہ امام کا وہ صحابی ہے، امام کا وہ چاہنے والا، امام کے لیے اس نے وہ کام کیا، اور سب لوگ جاتے ہیں ایران کی زیارت سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بار بار مسجد مقدس کی زیارت نصیب ہو۔ یہ ایکان دفن ہے تہران میں، امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے پاس سبھی جاتے ہیں تہران میں۔ امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے حرم، جو حرم ہے اس کے اندر شیخ صدوق دفن ہے۔ اور شیخ ابھی ایران کے انقلاب کے بعد، ریولوشن کے بعد، ریسنٹلی کا واقعہ،
بارش ہوئی تہران میں، ان کا مزار بوسیدہ ہو گیا، تو مزار ٹوٹ گیا، پھر رہبر زندہ تھے، مزار ٹوٹ گیا۔ 1200 یہ شیخ مفید سے بھی پہلے کے، اور یہ ان کا پیریڈ 4th سینچری 360 یا 370 ہجری، انہیں 1400 سال پرانی بات ہے، 1150-1200 سال کے بعد ان کے مزار کھلا تہران میں ابھی ریسنٹلی۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے چہرے پہ جو داڑھی کے پانی تھا غسل کا وہ تک موجود تھا۔ مذاق ہے؟ ہم تو 10 سال میں پورے سڑ کے گل جائیں، ختم ہو جائیں، ہماری باڈی تو ختم ہو جائے۔ 1100 ایئرس تک زندہ رہے، کیسا رہے بھائی؟ کام کیا، کام امام کے لیے کام کیا، ہم کچھ نہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اپنا انٹرسٹ ہٹانا ہے، اپنا مفاد ہٹا کے کام کرنا تو امام قبول کرنا۔ یہ نہیں کہ میرا کیا ہوگا، تم میرا کیا بول رہے، تم اپنے آپ کو امام کے حوالے کرو، پھر دیکھو امام دیکھتا کیسا ہے تم کو۔ اپنے آپ کو امام کو سرنڈر کر دو، دین یو سی کام۔ تو یہ شیخ صدوق، یہ اتنی بڑی پرسنالٹی، انہوں نے کام کیا۔ تو اس کے لیے یہ سب چیزیں میں کیوں بتا رہا آپ کو؟ صرف اس لیے کہ ایک موٹیویشن ہونا، تیار ہونا، فکر ہونا۔ میرے ان مجلسوں کے بعد خالی آپ کے ذہن میں سوچ آ گئی کہ مجھے مدغاسکر میں امام کے لیے کام کرنا ہے، میں اپنے انٹرسٹ کو ہٹانا ہے۔ بار بار بول رہا ایک 2-3 باتیں جو ریپیٹ کر رہا ہے ایک مہینے سے، 3-4 چیزوں کو میں روز کہیں نہ کہیں سے لاگے بولتا۔ غیبت کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی باتیں کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام تو یہاں تک بول رہا کہ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی نک نیم، ہم نام، کسی کا نام اکبر ہے، اب ہم اس کو کوئی اور کچھ اور نام سے پکارتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم نہیں بلا سکتے، حرام ہے۔ اگر اس کو نہیں پسند ہے اس بندے کو، اور میں اس نام سے اس کو یاد کر رہا لوگوں کے سامنے، تو تمہارے اعمال گئے، تمہارا روزہ گیا، ہم تو انجوائے کر رہے۔ یہ اگر اس کیٹیگری میں رہو گے تو شیعت ختم ہو جائے گی، تم امام کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ میں بار بار بول رہا کہ اگر امام کے پاس کوئی جوائن نہیں کرے گا تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ 70 80 90 برس کی زندگی ویسٹ چلی گئی، ویسٹ، اگر میں امام کو جوائن نہیں کرا۔ امام کو جوائن کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کو اذیت نہیں دینا، وراثت تقسیم جو کرو انصاف سے کرو، یہ نہیں کہ یہ اس کا یہ میرا۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اگر تم نے مثال کے طور پہ باپ نے گھر چھوڑا، مثال دے رہا، 2 بھائی 2 بہنیں، چھوٹے ہیں، بڑا بھائی کھا جائے پورا، تو کیا پھر وہ امام کو جوائن کرے؟ وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس دے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں کسی کا مال کھا جاؤں، وراثت کو تقسیم کرنا پراپرلی انصاف کے ساتھ یہ واجب ہے۔ اگر ول ہے، وصیت ہے تو وصیت پہ عمل کرو، اور اگر وصیت نہیں ہے تو برابر 2 لڑکیوں کو ایک مرد کا، اگر مثال کے طور پر 100 روپے چھوڑے، 50 روپے چھوڑے، 100 روپے چھوڑے، مثال دے رہا 100، 50 لڑکے کے ایک لڑکا ہے، 25 2 لڑکیوں کے، ایک لڑکا دو لڑکی کا حصہ، 2 لڑکی کا ایک جو حصہ ہوگا وہ ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ تو اب میں آپ کو واقعہ سناؤں، نجف اشرف کا واقعہ۔ 2 طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، دونوں زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی ساتھ پڑھے، ایک ہی ساتھ آگے بڑھے، سب ایک ساتھ، کاروبار ایک ہی ساتھ کیا۔ ایک کا آخری وقت آیا، دوسرا ویری کلوز فرینڈ تھا، اس کے پاس گیا، دوست کے پاس، کنفرم ہو گیا کہ اب بیچارہ ختم ہونے والا، تو کہا اللہ تم کو شفا دے، اگر تم مر گئے تو تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ پوچھا کیا؟ تو کہا خبر میں پہلی رات میں کیا ہوا مجھے آ کے بولنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بول دوں گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آ کے بولنا،
وعدہ تو کر لیا، وعدے تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں کون سا پورا کرتے جو مرنے کے بعد کریں گے؟ نہیں میں کچھ بول گیا، دنیا میں کون سے پورا کرتے ہیں ہم؟ وراثت پہ بات کر رہا ہوں میں، امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے نا، تو یہ سب چیزیں وراثت امام کے لشکر میں جوائن ہونے کے لیے آئیں گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے بولوں گا، مر گیا۔ جب دفن کر رہا تھا تو اس دوست نے کہا دوست مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہے، آج رات میں کیا ہوا کل آپ پلیز میری خواب میں آ کے بتا دینا۔ اور بیچارہ مردہ ہے، وہ سن رہا بھی تو ہوگا، تو بولا اچھا، تو مر گیا، خبر بند ہو گئی۔ رات میں نمازیں پڑھی، صدقہ دیا، انتظار کرنے لگا، نہیں آئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، 2 سال کے بعد آیا، 2 ایئرس کے بعد۔ اس نے پوچھا یار میں اس کو شارٹ کر رہا بالکل کہ 2 سال سے کہاں تھے؟ کہا بڑی مصیبت میں تھا۔ کہا کیا مصیبت میں تھے؟ کہا بے انتہا پریشانی میں تھا، تم لوگوں نے دفن کر دیا، اب جب حساب کتاب ہوا تو میری تو ایک نماز یہاں پہنچی نہیں، میری ایک نماز بھی نہیں پہنچی یہاں پہ۔ اس نے کہا کیسے نہیں پہنچی؟ میں گواہی دے سکتا کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد میں۔ یہ بھی دیکھو شرط ہے، مسجد میں ساتھ پڑھنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پہنچی۔ اب ریزن سنو، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں نہ پڑھے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سمجھے؟ مسجد میں پڑھنے کا، جماعت میں پڑھنے کا سب سے بہتر ثواب، اس سے بہتر کوئی نماز ہی نہیں۔ تو کہا کیسے نہیں پہنچی؟ میں گواہی دے سکتا اللہ کو کہ تو نے میرے ساتھ پڑھی۔ اس نے کہا وہ تو ہے، پڑھی تمہارے ساتھ۔ تو کہا پھر کیوں نہیں پہنچی؟ کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے باپ نے ایک گھر چھوڑا تھا، میری بہنیں تھیں اور میں تھا، بہنوں کا جو سسرال تھا، شوہر تھے، دونوں بہنوں ہی جو تھے، وہ دونوں بہنوں کی شادی پیسے والوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ باپ نے کہا تھا کہ یہ تم تینوں کا ہے۔ بھائی نے کہا بھائی تمہارے پاس تو پیسہ بہت ہے، تمہارے سسرال میں شوہر کے پاس بہت ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب بہنوں نے کہا نہیں ہم کو چاہیے۔ کیا ضرورت ہی کیا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ تمہاری تو شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا فائدہ لے کے؟ پیسہ تمہارے پاس بہت ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا میں گھر میں رہا، جو میں نماز پڑھتا تھا مسجد میں آ کے، نجف اشرف کا واقعہ ہے، شیخ عباس خمیس واقعے کو لکھتے ہیں، کہا کہ جو میں نماز پڑھتا تھا حرم میں آ کے، مسجد میں آ کے، وضو گھر سے کر کے آتا تھا، تو جب وضو ہی قبول نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ سمجھے کتنی باریکی ہے؟ کس کا بھی مال لے کے کھا جاؤ، پھر بولو میں امام کا سب سے بڑا چاہنے والا، میں امام کو جوائن کروں گا۔ ہاؤ کین یو جوائن؟ 1 دینار یا $1 بھی اگر حرام کا ہے، بار بار یہ بات پہ سٹریس کر رہا، صرف 2-3 دن رہ گئے میرے پاس، کہ ابھی بھی اگر بیداری نہیں آئی، ابھی بھی بیداری نہیں آئی، لیکن الحمدللہ یہاں نہیں آئی زیادہ، باہر جو افریقن کنٹریز میں جو میری مجلس سن رہے، میں میسیجز بتا سکتا آپ کو، فونز نمبرز بتا سکتا، کانگو اور پتہ نہیں کہاں کا، تو وہاں کے لوگوں کو اتنی بیداری آ گئی کہ وہ لوگ مجھے میسیج کر کے حساب کے بتا رہے کہ ایسا دینا کیا خمس، ایسا دینا کیا خمس، ہم حلال کرنا چاہ رہے۔ یہاں تو سب دیتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے نہیں، میں تو پازیٹیو ہوں، میں ایم ویری پازیٹیو، سب دیتے ہیں۔ فکر کرو یار، فکر کرو، ورنہ فائدہ کیا ہے؟ جیسے فطرہ نہیں پہنچ گیا تو روزہ نہیں پہنچے گا، ویسے خبز نہیں دو گے تو اعمال نہیں پہنچیں گے۔ اور یہ جذبے کو پیدا کرو کہ امام کو جوائن کرنا، امام کو جوائن کرنا۔ تو ایک چیز یاد رکھو، جو بھی جس کا بھی مال وصیت ہے تو ٹھیک ہے، وصیت نہیں ہے تو جو ہیڈ آف دی فیملی رہے گا، جو بھائی یا بہن، تقسیم برابر کرنا، ورنہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ وراثت کا معاملہ اس لیے کہ وراثت میں 5-10 منٹ میں وراثت نہیں سمجھا رہا، میری ٹاپک میں آیا اس لیے بیچ میں بول دیا، اس کے لیے تو پوری ایک مجلس ہونا کہ وراثت ہے کیا، کئی ٹیکنیکل پوائنٹس ہے کہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ویسا ہوا تو کیا ہوگا۔
وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پوری مجلسی وراثت میں پڑھوں گا. میں خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ اگر مال کو کھا کے بیٹھے ہوئے اور یہ سمجھ لیں کہ امام کو جوائن کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسا آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ آج کی آخری رات میں اللہ سے یہ بولو کہ پروردگار ماہ رمضان کی آخری رات ہے، آخری شب جمعہ ہے، تو ہم کو گناہوں سے آزاد کر دے، آزاد کر دے، اس آگ سے آزاد کرو کہ جو شب قدر کی رات میں 100 مرتبہ بولا خلصنا من النار یا رب، وہ اسی رات کے لیے ہے. آج کی رات دعا کرو کہ اگر کوئی مرحومین ہمارا ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار مدغاسکر کے قبرستان میں جتنے، پوری دنیا میں جتنے، اگر کوئی آگ کے عذاب میں آج تک ہے تو آج بولو، دعا مانگو کہ پروردگار آج آخری شب جمعہ ہے، یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے مرحومین کو بخشش کے لیے. رمضان کی آخری رات ہے یہ جمعرات کی، تو ان کو سارے لوگوں کو اس آگ سے نجات دے. لاسٹ 10 days آف رمضان جو ہے وہ امام زمانہ کے ہیں، آخری 10 دن رات زمانے کے امام کے ساتھ اس سب کو آگ سے بچانا، مغفرت کروانا، یہ آخری راتوں کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اگر میں نہیں کرتا، اگر میں امام کے لیے کچھ نہیں کرتا تو پھر فائدہ کیا؟ واٹ از دا یوز؟ اگر تم کچھ کام کرو گے نا، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر میں امام آئیں گے. He will come to your place. شیخ مرتضیٰ انصاری، عظیم 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 عظیم. میں یہ نام علماء کے اس لیے لے رہا، میری خواہش تھی کہ میں ایک ایک مجلس ایک ایک عالم پہ پڑھوں. مقدس پہ ایک مجلس، ہلی پہ ایک مجلس، شیخ مرتضیٰ پہ ایک مجلس، میر باقر داماد پہ ایک مجلس، یعقوب کلینی پہ ایک مجلس، سید رضی پہ ایک، سید مرتضیٰ پہ ایک، نیچے کے تمام علماء پہ، پورا عشرہ، ایک ایک عالم پہ ایک ایک مجلس. ان کا کنٹریبیوشن، ان کا کام اور ان سے امام سے ملاقاتیں. لیکن کیا کروں، وقت کی تنگی. اب شیخ مرتضیٰ کی ایک بات سنو، میں نے ایک جملہ بولا صرف اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اف یو ورک فار امام، اگر تم امام کے لیے کام کرو گے تو تم کو مدغاسکر سے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام خود تمہارے پاس آئے گا، امام خود تمہارے پاس آئے گا. شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ علماء کا نام شب نماز میں لینا. شب نماز میں جو اپنے نام لیتے نا، مجھ میں اگر یاد نہیں ہے تو میرے پاس آئیے، میرے سامنے فلیٹ پہ میں نام لکھ کے آپ کو دے دوں گا. اور اس کے بعد جب شب نماز پڑھنا، اس لیے کہ ان لوگوں کا احسان ہے ہمارے اوپر. ان کا احسان کی وجہ سے اگر آج میں اتنے بڑے امام بارگاہ میں تنا میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا اور آپ ریلیکس ہو کے مجلس سن رہے تو، اور حسین علی جو کر رہے نا، یہ ان علماء کا احسان ہے. اللہ کا رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی باعمل، غور سے سنو، غور سے، باعمل عالم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم پین دینا اتنا ثواب ہے جیسے تم نے جنگ احد میں علی کے ہاتھ میں تلوار دی. باعمل عالم ایسا ہے. آج اگر میں بیٹھ کے آپ گجراتی میں مجلسیں پڑھ رہے، گجراتی میں آپ دعائیں پڑھ رہے، کس کا احسان ہے آپ کے اوپر؟ ان کو نواز شریف میں یاد کرتے ہو؟ حاجی ناجی بھاونگر میں، اس کا احسان ہے 100 برس سے بنڈی پہ جا کے، ہاتھ کی بنڈی میں جا کے انہوں نے کام کیا، مار کھائی، دشمن ان کے پیچھے لگ گئے. حاجی ناجی ہے. میں نے پوری مجلس پڑھی ہے حاجی ناجی کے اوپر کہ اس بندے کا کنٹریبیوشن. آج ہمارے دور کا، آج کے دور میں 2017 میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کار پارک میں کھڑے رہنا ہے. کیا کنٹریبیوشن ہے میرا؟ واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار اسلام، واٹ آئی ایم ڈوئنگ فار امام. امام نے اگر کل امام پوچھے کہ غیبت امام میں تم نے کام کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے نمازیں پڑھی، وہ تو واجب ہے. روزے رکھے، واجب ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. مولا مجلس سننے کا ٹائم نہیں تھا، آپ کے لیے کیا کام کریں گے؟ دھندا تھا میرا، بزنس تھا میرا، گرو کرنا چاہتا. میں یوتھ کو بول رہا، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان مدغاسکر، تم ایسا جانا چاہتے تو ورک فار امام.
کام کرو امام کے لیے. جیسے تمہارے آج حاجی ناجی کو مر کے 100 برس ہو گئے، لگ بھگ 100 برس ہو گئے، قرآن پڑھ رہے، مجموعہ آپ کے پاس ہے، دعاؤں کی کتابیں ہیں، گجراتی میں پورا جو قرآن مجید آیا کہاں سے آیا؟ یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ 100 برس ہونے کے بعد بھی آج سب مر گئے، حاجی ناجی زندہ ہے. میں کیا بول رہا یار، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. سب مر گئے، حاجی ناجی زندہ. کیوں زندہ ہے؟ اس نے کام کیا، امام کے لیے کام کیا، حسد نہیں رکھا، مال نہیں کھایا، خمس دیا تو نام رکھا. ہم بھی تو کچھ کریں. ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ امام. آج حاجی ناجی زندہ ہے کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے کام کیا. جیسا اردو میں بہار پٹنہ میں 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں پٹنہ میں مجلس پڑھ رہا تھا. مجھے لوگوں نے خواہش کی کہ ایک مجلس چندن پٹی میں جا کے پڑھیں پلیز. پیچھے پڑ گئے، میں بس ٹائم تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے پوچھا یہ چندن پٹی کیا ہے؟ 150 کلومیٹر شہر سے. مجھ سے کہا یہ وہ شہر ہے، یہ وہ جگہ ہے، وہ شہر میں مجلس آپ کو پڑھنا ہے فرمان علی صاحب کی. میں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا فرمان علی کی مجلس. فرمان علی بھی 100 برس پرانی شخصیت ہے. یہ وہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے قرآن کو اردو میں ترجمہ کیا. میں نے پوری مجلس، راستے میں گاڑی پہ جاتے وقت ان کی تصویر دیکھی. 40 سال کے سن میں اس بندے نے کام کیا، 40 ایئرس میں مر گئے. پوری مجلس 1.5 گھنٹے کی مجلس فرمان علی پہ پڑھ کے آیا. وہ لوگ تو دنگ ہو گئے، ان کے خاندان والے، کہ ہم سے زیادہ انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کر لی. میں نے کہا اس شہر میں جیسے آپ گجراتی بھائیوں کو، کھوجے بھائیوں کو میں بول رہا، میں کھوجے بھائیوں میں مجلس پڑھا، اس لیے حاجی ناجی کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کے لیے تو ایک آئیڈیل ہے. آپ کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے تو حاجی ناجی کا کیریکٹر، حاجی ناجی کی زندگی آئیڈیل ہے. ان کو دیکھو، اپنی زندگی گزارو. کہ اس بندے نے کام کیا، دل میں خواہش کیوں نہیں پیدا ہونا ہمارے کہ میں بھی کچھ کروں؟ اگر میں کچھ نہیں کرتا تو یاد رکھو اندھیروں میں چلے جاؤ گے، گمنامی میں چلے جاؤ گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. آج مجموعہ کھولتے ہو، جیسے ہی مجموعہ کھولا حاجی ناجی کا اکاؤنٹ وہاں اوپن ہو گیا. ہزاروں لاکھوں آدمی جب بھی مجموعہ کھول کے صرف ایک لائن پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا مجموعہ بھی نہیں پڑھا، فوراً اللہ جو ہے حاجی ناجی کے درجات کو بلند کرتا جاتا. آپ سوچو ہزاروں آدمی اگر ان کا قرآن پڑھ رہے، ان کی دعائیں پڑھ رہے، ان کے مجموعے کو کھول رہے، تو آج ان کا سٹیٹس کہاں ہوگا؟ امام کے پاس کتنے غریب ہوں گے؟ صرف میں اگر اپنی عبادت کو دیکھوں، اپنی نمازوں کو دیکھوں، اپنے روزوں کو دیکھوں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھوں، اپنے آپ کو دیکھوں اور قوم کو چھوڑ دوں تو فائدہ کیا ویسی زندگی سے؟ ایک چیز یاد رکھو، کھل کے بول رہا، اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا، انسانوں کے لیے زندہ رہو، اسلام کے لیے زندہ رہو. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، اسلام کے لیے زندہ رہو. امام کے لیے غیبت میں کام کرو. جب امام کے لیے تم غیبت میں کام کرو گے تو امام تم کو اٹھائے گا، اپنے لشکر میں شامل کرے گا. جب تک یہ گوسپ نہیں چھوٹے گی، یہ غیبتیں نہیں چھوٹیں گی، حسد ختم نہیں ہوگا، ہم کام نہیں کر سکتے. میں بھائیوں کو بول رہا، بچوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، صرف یوتھ کو بول رہا. میرا دل I'm sad to say this. میں چاہتا ایک لڑکا یا لڑکی مکمل چینج ہو. آیا مدغاسکر میں انقلاب آئے، چینج ہوئے. I want everybody، پورا یوتھ کو بول رہا کہ تھنک کرو، امام کے لیے کام کریں گے. جیسا حاجی ناجی نے کام کیا ویسا آج ہم بھی کچھ کام کریں. اور جب تم کام کرو گے امام تم کو سینے سے لگائے گا. شیخ مرتضیٰ انصاری، اب سنو ان کا بات کہ امام کیسے مدد کرتا ہے، غور سے سنو. نجف اشرف کا واقعہ بالکل 100-150 برس بھی نہیں، 150 ایئرس بھی نہیں. اچھا یہ دفن کہاں ہے؟ میں نے شاید کسی مجلس میں بتایا تھا. نجف اشرف میں. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ.
پلیز پلیز غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں. جب آپ مولا شیخ باب توسی کے بعد کا بیچ کا دروازہ، مین انٹرنس جہاں مولا کے روضے میں آپ انٹر ہوتے، بہت بڑا گولڈن گنبد ہے، سیکیورٹی ہے جہاں جوتے اتارتے. اتارنے کے بعد جب آپ انٹر ہوتے صحن میں جانے کے لیے، پوری سیکیورٹی کراس کر کے مولا کے روضے میں جب آپ انٹر ہوتے مین حرم میں جانے کے لیے، مطلب صحن میں جانا، صحن سے پھر حرم، تو وہاں پہ ایسی کمان ہے، اس کے اندر سے جانا. تو لیفٹ سائڈ کے اوپر باب توسی کے مین ڈور کی بات کر رہا ہوں، لیفٹ سائڈ کے اوپر کمان کے اندر یہ شیخ مرتضیٰ دفن ہے. ان کی تصویر بھی لگی ہوئی اتنی بڑی. یہ بڑے میرے فیوریٹ مرجع ہے، بڑی ہستی. آپ سنو ان کے واقعات. ایک ہی واقعہ پڑھوں گا. یہ نجف اشرف میں درس دے رہے تھے، اور ان کے بارے میں اور آغا خوئی کے بارے میں اور شیخ مفید کے بارے میں یہ تین ہمارے مرجع ایسے ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے، ان کا جب درس ہوتا تھا 10-10 ہزار اسٹوڈنٹس رہتے تھے. اچھا، ان کے بارے میں آغا خمینی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مولوی، آغا خمینی لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک مولانا نے ریئل شیطان کو خواب میں دیکھا. شیطان کو، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان کو انہوں نے خواب میں دیکھا. ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں. کچھ اثر ہوا؟ نہیں ہوا. شیخ مرتضیٰ کے زمانے میں ایک مولانا نے ریئل شیطان کو خواب میں دیکھا، جس کو ہم روز آئینے میں دیکھتے نہیں دیکھتے. یہاں مدغاسکر والے نہیں دیکھتے ہوں گے. تو کیسا دیکھا؟ گلے میں رسی، جال اور شیطان اور پریشان. آپ سوچو، شیطان اور بے انتہا پریشان. انہوں نے کہا یار شیطان تو بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے. ہاؤ یو، کیسا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں میں بہت پریشان. کہا تو اور پریشان؟ تجھ کو کس نے پریشان کر دیا؟ آغا خمینی اس واقعے کو لکھتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ تمہارے شیخ نے پریشان کیا. کہا شیخ مرتضیٰ نے تجھے پریشان کیا؟ کہا جب میں ان پہ حملہ کرتا ہوں، میرے حملے کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے، میرے حملے کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے. ان کے بارے میں کہ جب یہ کتاب لکھتے تھے، ان کی 120 بکس ہیں، 120 بکس انہوں نے لکھی ہے اسلام کے اوپر. حدیثوں کی کتابیں، ارشادات کی کتابیں، مناظرے ان کے، عجیب عجیب مسئلوں کو انہوں نے حل کیا. بڑی عجیب. اب دیکھو آپ ایک امام کا جو واقعہ پڑھوں گا، یہ تو بیچ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کہتا جب میں حملہ کرتا ہوں، میرے حملے کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے. کتاب لکھ رہے، میں ان کے ذہن میں ڈالتا، ان کے دماغ میں ڈالتا شیطان کہ تمہاری کتاب اتنی مشہور ہوگی، کیا نام ہوگا تمہارا. یہ فوراً اپنے پین کو بند کر دیتے تھے اور بولتے تھے یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا. اب جب ہمارے دماغ میں آتا کیا نام ہوگا تو ہم اور خوش ہوتے اور سوچنے لگتے کہ کتنا بڑا نام ہوگا میرا. یہ فرق ہے ہمارے میں اور شیخ مرتضیٰ میں. ہاں، یہ کتاب. اس کے بعد جب یہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، 8-8 10-10 ہزار آدمی ان کے پیچھے نجف اشرف میں، اس زمانے کی بات کر رہا میں، 150 سال پرانی، ان کے پیچھے نماز پڑھتے. تو ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا تھا کہ تم 10,000 آدمی کو لیڈ کر رہے ہو. فوراً رک جاتے، رک کے بولتے اللہ معاف کر دے، میں تو تیرے لیے نماز پڑھنے جا، تیری نماز پڑھنے. یہ ذہن میں میرا خیال کیوں آ رہا؟ شیطان کہتا ہے میں نے ہر وجہ سے ٹرائی کیا، لیکن یہ ہر میرے حملے کو توڑ کے آگے بڑھ گئے، میرے جال میں پھنسے ہی نہیں. تو دوسرے مولانا نے کہا بھائی وہ تو بہت بڑے ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں بھی تو مولوی ہوں. تو کہا میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا تمہارے پیچھے، تم خود میرے پیچھے چل رہے. یہ ہمارے سب کے لیے، یہ ہم سب کے لیے. ہو سکتا میں شیطان کے پیچھے چل، ہر انسان کو. اسی لیے ایون خانہ کعبہ میں اگر تم نماز پڑھ رہے، خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں سامنے، کعبے کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھے تو وہاں پہ بھی وہ بولتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، کہیں بھی آ جائے گا. دل بول رہا وہ انٹرویو پڑھ دوں شیطان کا، لیکن نہیں پڑھتا آج. تو شیخ مرتضیٰ ایسی بڑی پرسنالٹی نجف اشرف میں درس دے رہے، ممبر پہ بیٹھ کے، کئی 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے. ایک دم ایک صاحب، ایک پلیز میری طرف دیکھیں، ایک پرسنالٹی انٹر ہوئی، ایک شخصیت انٹر ہوئی. ان کا روب اور دبدبا اتنا تھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا. وہ آ کے سامنے نیچے بیٹھ گئے.
شیخ ممبر پہ شیخ ہے، وہ آنے والا آ کے نیچے بیٹھ گیا، کہا السلام علیکم. شیخ نے کہا وعلیکم السلام. اچھا سب جو مجمع دیکھ رہا کہ یہ نئی شخصیت ہے کوئی، نجف اشرف کی یہاں کی ہم روز دیکھنے والی شخصیت نہیں ہے. نیچے بیٹھے، کہا شیخ، نیچے سے بیٹھ کے انہوں نے کہا شیخ مرتضیٰ کو کہ شیخ مرتضیٰ میرا ایک سوال ہے. شیخ نے کہا بیان کریں. کہا اس عورت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے کہ جس کا شوہر مسک ہو جائے. مسک یعنی پرانے زمانے میں ہمارے رسول سے پہلے جتنے نبی گزرے نا، کئی نبیوں کی امتیں مسک ہو گئی. کوئی پتھر، انسان پتھر میں بدل گیا، انسان جانور میں بدل گیا. یعنی عذاب الہی جب آیا، کئی امتوں پہ عذاب آیا. نبی نوح کی امت پہ عذاب آیا، موسیٰ کی امت پہ عذاب آیا جو فرعون کے عذاب میں پڑ گئے، نوح کا، اور کئی امتوں پہ عذاب آیا. تو بعض وقت پتھر کا عذاب آتا تھا، بعض وقت آندھی چلتی تھی، اس طرح کے مختلف عذاب آتے. بعض عذاب ایسے آئے کہ انسان پتھر ہو گیا. اللہ سے یہ تو شکر کرو کہ ہم امت محمدی میں ہیں. اسی لیے کہا روز شکر ادا کرو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، جس سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ نے کہا، پلیز غور سے سنیں، بڑا انٹرسٹنگ بات. سامنے پوچھنے والے نے کہا یہ بتائیے شیخ آپ اتنے بڑے مجتہد درس دے رہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مسک ہو جائے تو اس کی عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ شیخ نے کہا وہ انسان پتھر میں مسک ہوا یا جانور میں؟ تو نیچے سے پوچھا کیا دونوں کے لیے مسئلے الگ ہیں؟ تو کہا ہاں دونوں کے لیے مسئلے الگ ہیں. جانور میں اگر کوئی مسک ہو جائے تو اس کی بیوی کیا کرے، پتھر میں اگر کوئی مسک ہو جائے تو اس کی بیوی کیا کرے. تو کہا ہاں دونوں کے لیے مسئلے الگ ہیں. کہا کیا ہیں دونوں کے لیے مسئلے؟ اگر کوئی جانور میں مسک ہو جائے، بدل جائے، یا کوئی پتھر میں بدل جائے تو کیا؟ تو کہا جانور میں اور انسان میں ایک چیز کا فرق ہے کہ جانور کو عقل نہیں دی اللہ نے، ہم کو عقل دی. ہم میں اور جانور میں ایک چیز کا ڈیفرنس ہے، ہمارے پاس عقل ہے، جانور کو اب برین نہیں دیا. لیکن کبھی کبھی ہم بھی جانور ہو جاتے، دماغ کو کہیں رکھ دیتے اور چکر میں پڑ جاتے. تو کہا دونوں میں ایک ہی فرق ہے. تو اب اسلام کا یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ اسلام کا، آج ہمارے فقہ جعفری کا، کہ اگر کسی کا شوہر دیوانہ ہو جائے، کریزی ہو جائے، مجنون ہو جائے، کنفرم ہو جائے مجنون کہ اس کا دماغ ختم ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اب اس کی عورت طلاق کا عدہ لے گی. غور سے سننا ایک ایک جملہ. اگر کسی کا شوہر آج کے دور میں کریزی ہو جائے، یہ تو پاسبل ہے، ہوتے بھی ہیں، لوگ دیوانے ہو جاتے. کہ اگر کسی کا شوہر دیوانہ ہو جائے، کریزی ہو جائے، پاگل ہو جائے، دماغ ختم ہو جائے، ڈاکٹرز کنفرم کر دے پاگل خانے میں چلا جائے، تو اسلام یہ نہیں بولتا کہ اس کی عورت اس کے نام پہ زندگی گزار دے. اسلام میں نہیں ہے یہ. کہا عورت طلاق کا عدہ لے سکتی اور لے کے دوسرا نکاح کر سکتی. اور پتھر میں اگر کوئی مسک ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان پتھر کے مانند ہے، انسان نہیں، میت پتھر کے مانند ہے. تو کہا اگر کوئی پتھر میں مسک ہو جائے گا تو وہ بیوہ کا تو عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. جب دونوں مسئلوں کو حل کیا، بتایا مسئلہ، اس کے بعد شیخ نے ان سے کہا لیکن آج تو پاسبل ہی نہیں ہے یہ، آج کے دور میں مسک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پوچھا نیچے سے کیوں، کیا گناہ کم ہو گئے؟ کہا گناہ کم نہیں ہوئے، اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کہہ رہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. تو کہا رسول کا تو انتخاب شہادت ہو گئی، چلے گئے. تو شیخ نے اوپر سے کہا لیکن ان کا بیٹا محمد تو ہے، ہمارا امام تو ہے جس کے وجود کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. تو نیچے سے انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ تو مجتہد ہے. بس یہ بولا، پورا مجمع چونکا کہ یہ کون ہے کہ شیخ کو مجتہد بول رہا، لیکن اب نظروں سے غائب ہو گئے تھے. یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ان کی ماں کے پاس عورتیں پہنچی
اور عورتوں نے پہنچ کے کہا مبارک ہو بھائی تمہارے شوہر کو، تمہارے بیٹے کو امام نے تصدیق کی کہ وہ مجتہد ہے۔ ماں بالکل ریلیکس تھی، اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہے۔ وہ چاہتے، ماں باپ چاہتے کہ اولاد آگے بڑھ جائے، حسد نہیں ہے۔ تو کہا، عورتوں نے پوچھا ان کی ماں سے کہ تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا آف کورس مجھے خوشی ہوئی۔ تو کہا پھر تم ریاکٹ نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ اس بچے کی پرورش میں نے ایسی کی، براٹ اپ ایسے کیا کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہ ہو۔ مثال ہے یہ، جیسا قیامت کی بارش، مثال ہے۔ میرا بیٹا اگر نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی۔ تو عورتیں چونکی، عورتوں نے چونک کے کہا ہر ماں اپنی بیٹے کی اولاد کی تربیت میں بڑی احتیاط کرتی، تم نے کیا کیا؟ تو کہا جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا اور جتنی دن میرے ہاتھ میں تھی اس کی پرورش، میں نے بغیر وضو کے اس کو کبھی غذا نہیں دی، بغیر وضو کے میں نے اس کو فیڈ نہیں کیا، ایک دانہ بھی رزق حرام کا پیٹ میں نہیں رکھا، نہ زبان پہ رکھا جب تک میری ہاتھ میں اس کی پرورش تھی۔ میں نے اتنی پاکیزگی سے پالا کہ یہ شیخ مرتضیٰ بنا۔ یہ ماؤں کے لیے بڑا میسیج تھا یہ، کہ اگر تم چاہتے مدغاسکر کے ہر گھر میں خمینی اور خوئی اور شیخ مرتضیٰ کی ویسی اولاد نکلنا چاہیے۔ ماں چاہے تو ہوگی، اگر تم دین حق پہ رہو گے، جذبہ رہے گا تو تمہاری اولاد اتنی آگے بڑھے گی۔ یہ ہے کہ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ تو آج شیخ، آپ سوچو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، شیخ کے سامنے آئے امام، اور امام نے آ کے ان سے سوال کر کے تصدیق کر کے گئے۔ اسی طرح کئی واقعات شیخ مرتضیٰ انصاری کے کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا۔ تو میرا پوری آج کی شب جمعہ کی مجلس کا خلاصہ یہ کہ کل جمعہ، آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور آپ معلوم ہے کہ جمعہ امام زمانہ کا ہے، تو کل کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے، کیا میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ کل امام کا ظہور ہوگا؟ ایک آواز نہیں آئی، ایک نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہم چاہتے ہی نہیں، ہم خود نہیں چاہتے امام کا ظہور کو۔ کل دعا عہد ضرور پڑھو صبح میں، اور دعا ندوہ، اور جب دعا عہد پہ الا متا ہارو فی کا یا مولا پہ پہنچنا، پلیز غور سے سنو جملے، الا متا ہارو فی کا یا مولا، یہ ایگزیکٹلی وہی جملے ہیں، یہ وہی خواہش ہے سار اللہ اپنا سارے کی، یہ وہی خواہش ہے فیالیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم کی، یہ وہی خواہش ہے الا متا ہارو فی کا یا مولا۔ اور دعائے ندبہ کے بارے میں یہ کہا کہ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے تو اس وقت پڑھو، فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھو، تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ کیوں؟ کہ تم کو کنفرم ہو جائے کہ ظہور نہیں ہوا۔ کیا بولا یار؟ یہ کنفرم ہو جائے، اس کے بعد یہ بولو الا متا ہارو فی کا یا مولا۔ یہ عجیب جملہ ہے، ہر آدمی کو 18 مرتبہ بولنا۔ اب یہ بھی فگر کہ 18 کا فگر کیوں ہے؟ میں کیا بولوں آپ سے؟ یہ بات ہو رہی کہ بھائی 18 کیوں، 9 کیوں، یہ کہاں سے آئے؟ پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا مت پڑھو، کوئی واجب ہے؟ فساد تو مت کرو۔ میں کیا بول گیا؟ فساد تو مت کرو، کوئی واجب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے کہ پڑھنا ہی ہے، نہ مت پڑھو۔ کون پڑھو؟ who is telling you to recite؟ مت پڑھو۔ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی بتانے والا ہے؟ تمہارا کام ہے بتاؤ، بتاؤ۔ صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی پوری کتاب دعاؤں کی ہے۔ امام نے پوری زندگی 34 ایئرس تک دعاؤں سے پروپیگیشن آف ٹیچنگ آف امام حسین کیا، پھر بولتے دعا کیا ہے؟ واجب ہے صحیفہ کاملہ پڑھنا؟ نہیں ہے واجب، بالکل نہیں ہے واجب۔ حسد اور فساد بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے 2 جملوں میں پوری مجلس بتا دی، کسی سے حسد کرنا اور فساد کرنا قوم میں۔ اسلام بولتا جمع کرو، ایک پرچم کے نیچے آؤ۔ اسلام بانٹنے کا نام نہیں ہے، اسلام ملانے کا نام ہے۔ نہیں
امام کی سلامتی کے لیے اب آواز بلند صلوات پڑھے. کوئی پرابلم ہو، میں ہوں 3 دن 4 دن یہاں پہ، مجھ سے آگے بات کرو، میں تو چلا جاؤں گا. جو بات کرنا ہے، جس کی بات ہے اس سے کرو. مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ فساد لگانے، لوگوں کے گناہوں میں اور اپنے گناہ لوگوں کے گناہوں میں اضافہ کر رہے. مت پڑھو بابا، قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھو. 18 مت پڑھو، 1 دفعہ مت پڑھو. کون منع کر رہا؟ اگر کیا دعائیں ندوہ نہیں پڑھو تو کیا تم امام کے چاہنے والے نہیں رہتے؟ یہ واجب نہیں ہے. جتنی دعائیں، کوئی دعا واجب نہیں ہے کہ یہ پڑھے تو شیعہ رہو گے. نو، جو چیز واجب ہے وہ تو کرو. واجب کیا ہے؟ فساد نہیں کرنا. ارے واجب کیا ہے؟ حسد نہیں کرنا. یہ لازم ہے. اس سے تمہارے اعمال خراب ہوں گے، زبان میں اثر ختم ہو جائے گا، امام ناراض ہو جائے گا. ڈر نہیں ہے. ڈرو صرف اللہ اور امام سے. کسی سے حسد مت کرو. حسد بدترین گناہ. حسد وہ بیماری ہے کہ امام علی بولتے کہ حاسد جب حسد کرتا اس کا لکڑی جیسا آنکھ کو کھا جاتی، ویسے ایمان کو کھا جاتی ہے حسد. ایمان رخصت ہو جائے گا. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس دوستوں میں کیا کروں، وقت نکل گیا میرے پاس. 3 دن ہے، 2 گھنٹے اور کل کی مجلس ہے، پرسوں کی مجلس. اب تو کنفرم ہے کہ سنڈے عید ہے، نہیں منڈے عید. میں 3 مجلس سے 3 گھنٹے ہیں میرے پاس. پورے اتنے 27 دن آپ نے سنی. اب 3 دن بھی سن لیں کل سے آ کے. کل کا 1 دن ہے، پرسوں کا 1 دن ہے سیٹرڈے، اینڈ سنڈے تو سنڈے. منڈے انشاءاللہ پھر گڈ بائے. مولا اس سال رمضان آپ کا ایک ایک روزہ، ایک ایک سانس جو آپ نے لی رمضان میں نہ قبول کرے اللہ. جتنی حاجات ہیں مولا آپ کی ساری حاجات پورا کرے. لیکن گیٹ کلوز ٹو یور امام. بس جو میں نے باتیں بتائیں تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کرو. ان بیماریوں کو، ان ڈیزیز کو چھوڑ دو کہ جس کو امام پسند نہیں کرتا. بس ہم امام سے قریب ہو جائیں. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ تنا میں ایسا گرو کریں گے. پوری مارکیٹ کا بزنس نہیں ہوگا، آپ کا بزنس ہوگا اگر آپ امام سے کلوز ہو گئے. امام جیسے عزت دیتا نا، nobody can touch یار، nobody can touch. کہ اگر امام عزت دینا چاہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ کو. زندگی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ذرے کو آفتاب بناتے. ذرہ سمجھتے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، اس کو امام چاہے تو آفتاب بنا دے، سورج بنا دے. یہ ہے امام. بس. اور ان سب چیزوں کے پیچھے وہ غم کے آنسو ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، امام حسین کے غم میں روز رونا، ایک آنسو تو نکلنا. اگر جو شخص مولا حسین پہ نہیں روتا تو پھر اس کا کیا آنسو کیسے نہیں آتے؟ غریب امام. آج میں یہاں ہم ہیں مولا حسین کی وجہ سے. اور شب جمعہ زمانے کا امام شب جمعہ. کل جب آپ دعائے ندبہ میں بولیں گے کہ آئین طالب و بدم المقتول بکربلا، یہ میرے امام کے جملے. ہر شب جمعہ میرا زمانے کا امام مولا حسین اپنے جد کو سلام کرنے جاتا، زیارت کو جاتا ہے. عظیم عظیم فضیلتیں. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بس دوستو، جب کربلا انسان جاتا ہے نا، ان جگہوں کو دیکھتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی جگہ ہے. کہ ایک جگہ بتائی جاتی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین کا جوان بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آیا. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو خالی نہیں آئے دوستو. جناب لیلا کہتی کہ میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، حسین کو دیکھ رہی تھی کہ اس لیے کہ حسین کی نگاہیں میدان کی طرف تھی. میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، ریڈ ہونے لگا. اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی مولا؟ تو امام نے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے. اور اس کے سامنے ایک نامی طاقتور پہلوان آیا. لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی.
تم جا کے دعا کرو۔ عزیزو اب لیلا نے کتنی تڑپ کے دعا کی ہوگی، آ کے زمین پہ بیٹھ گئی خیمے کے اندر، بیویوں کو جمع کیا، اپنے بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر آئے، ماں سے ملاقات کی اور حسین کے قریب آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا۔ تو حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور ایک لمحے میں پیچھے ہٹ گئے، ہٹ کے کہنے لگے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ عزیزو مولا حسین کی پیاس ایسی تھی کہ روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن چکی تھی، اور مولا حسین کو بچپنے سے بہت پیاس لگتی تھی۔ جب بی بی زہرا کا آخری وقت آیا تھا اور امام علی سے وصیتیں کر رہی تھی، دوران وصیت بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ ابو الحسن ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دینا۔ تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بنت رسول ایسے مت کہو۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نے کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، ماں ہے نا۔ اس کے بعد کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں میں اٹھ کے وہ پانی پیتا ہے، میرے بچے کے قریب پانی رکھ دینا۔ ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ حسین کی پیاس روز عاشور کیا تھی۔ بس دوستو اس کے بعد لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب پھر حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، تو میں نے پوچھا مولا آپ کیا ہوا؟ تو حسین نے ماں سے کہا لیلا شکر کرو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو حسین میدان میں گئے اس لیے کہ علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام قبول کریں۔ حسین کے بارے میں ہے کہ اٹھتے تھے حسین زمین پہ گر جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے؟ بیٹا میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ علی اکبر جواب دو ولدی حسین کدھر آئے؟ جب علی اکبر تک پہنچے تو جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی۔ اسی طرح پرسا دو۔ حسین آیا، بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو۔ حسین وہیں بیٹھ گئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا۔ تیسری مرتبہ دوستو حسین نے زور دے کر ہٹایا، پھر علی اکبر کا زخمی سینہ نظر آیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی اور سینے سے یا علی کہہ کے برچی نکال دی۔ عزیزو علی اکبر کو لے کے چلے، اس لیے کہ ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حسین چاہتے تھے کہ لیلا ملاقات کر لے، لیکن قیام حسینی سے پہلے اب جو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے نے دم توڑ دیا، اب حسین سے علی اکبر کی میت نہیں اٹھی۔ کہا بچوں آؤ، حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین و علیہ و محمدہ کہتے ہوئے جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو زینب انتظار میں تھی۔ علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھ کر زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا میں نے اون و محمد سے زیادہ چاہا، ہائے میرا علی اکبر، ارے شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کی میت آئی ہے۔ الہی پروردگار شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار حل نما امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آج شب جمعہ ہمارے سارے مرحومین کو اس مجلس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔
پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آج آخری شب جمعہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پروردگار آئندہ سال تک سارے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار امام کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آج آخری شب جمعہ اللہ ہمارے سارے مرحومین دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، آج شب جمعہ ہے، شہزادے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ پروردگار سارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، پروردگار جو رزق کے پریشانیوں میں ان کے رزق کے پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے کورٹ کیسز ہے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، جو جیل میں مولا کے چاہنے والے ہمارے شیخ ابراہیم زکزکی ہے، بحرین میں شیخ عیسیٰ ہے، اور جتنے مولا کے چاہنے والے بے گناہ اس وقت قید میں ہیں ظالموں کے، مولا علی کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، شہزادے کے زخمی سینے کا واسطہ، ہمارے سارے علماء ذاکرین مجتہدین اور محبان آل محمد اور ماتمداروں کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے، دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر دے، شیعت کی حفاظت فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، آخری شب جمعہ ہے، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں جسموں میں ہیں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور تکبر کو نکال دے، حسد کی بیماری کو نکال دے، غیبتوں کی بیماری سے ہم کو نجات دے دے، ہم کو صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ بنا دے، اپنا عبد صالح بنا دے، شب جمعہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے نیاز میں، اور امام بارگاہ بنانے والے یاور بھائی کے والدین اور مدغاسکر کے سارے مرحومین، اور جہاں جہاں میرا مولا کے چاہنے ان سب کے لیے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے بھی پڑھ دیں، شیخ عباس قمی کے لیے بھی پڑھ دیں، شیخ صدوق کے لیے بھی پڑھ دیں، اور تمام ہمارے علماء اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، اور ایک ڈاکٹر صادق نقوی شکاگو میں انتقال ہوا، بہت اچھے ذاکر تھے انڈیا کے ڈاکٹر صادق نقوی، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔